نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإنا لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ ابھی آپ نے سورہ قلم کی آیت 1 سے 7 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف 68ویں اور بترتیب نزول دوسری سورہ ہے اور مکی ہے۔ اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع۔ پیش ہے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون آیت 1۔ ما انت بنعمتی ربک بمجنون آیت 2۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ آیت 3۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آیت 4۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ آیت 5۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ آیت 6۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین آیت 7۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و شفیق ہے۔ نون کا معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قلم کی قسم اور اس تحریر کی جو فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کو بڑا بھاری اور غیر منقطع ثواب ملنے والا ہے۔ آپ انتہائی بہترین اخلاق والے ہیں۔ آپ بھی جلدی ہی دیکھ لیں گے اور یہ بھی کہ تم میں کون دیوانہ ہے۔ آپ کا رب گم گشتہ راہوں اور راہ یافتہ والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ قلم کی آیت 1 سے 5 کا تفسیر۔ نون کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے قلم کی پیدائش۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کر کے اس سے کہا لکھ۔ بولا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ۔ لہٰذا اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ لیا گیا۔ پھر مچھلی پیدا کی، پانی کے بخارات اوپر اٹھائے جن سے آسمان بنائے، اور زمین مچھلی کی پشت پر پھیلائی۔ مچھلی کی حرکت سے زمین ہلتی تھی، اسے پہاڑوں سے ٹھہرا دیا۔ اب پہاڑ زمین پر گڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ قلم کی تفسیر۔ قلم سے بظاہر جنس قلم ہی مراد ہے جس سے لکھا جاتا ہے۔ سورہ علق کی آیت 3 سے 5 میں فرمایا آپ پڑھیں، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ تعلیم کتابت بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ جس نے قلم کی قسم کھا کر تعلیم کتابت کی نعمت یاد دلائی، جس کے ذریعے تمام علوم حاصل کیے جاتے ہیں، تحریر کی یا علم کی جو تحریر کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، یا بندوں کے عملوں کی جنہیں فرشتے لکھتے ہیں، قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنون سے برات۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہمدہ دیوانے نہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کا خیال ہے۔ یہ جاہل آپ کو مانتے ہی نہیں، صاف حق کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں۔
آیت 3، عظیم اجر آپ کی صحت و عقل کی دلیل ہے۔ آپ کو تو زبردست ثواب اور نہ ختم ہونے والا اجر ملنے والا ہے، اور دیوانے کے افعال پر ثواب و عذاب نہیں دیا جاتا، کیونکہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت 108 میں فرمایا یہ بخشش ختم ہونے والی نہیں، یعنی بے حساب اجر ملے گا۔ آیت 4، آپ مکارم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ نہ صرف مکارم اخلاق کے مالک ہیں بلکہ معلم بھی ہیں، اور قرآن سرچشمہ مکارم اخلاق ہے۔ صدیقہ زہرا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا آپ کے اخلاق کا مجموعہ قرآن ہے، یعنی آپ کی عادتیں اور قرآنی احکام کے مطابق ہیں۔ آپ کے کریمانہ اخلاق کا ایک واقعہ، بنی سواد کے ایک آدمی نے صدیقہ زہرا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، فرمایا تم نے آیت انکا لعلی خلق عظیم نہیں پڑھی؟ بولا آپ کے اخلاق کے بارے میں کوئی واقعہ سنائیے۔ فرمایا ایک دفعہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی۔ میں نے اپنی خادمہ سے کہہ دیا کہ اگر حفصہ رضی اللہ عنہا میرے کھانے سے پہلے کھانا لے آئیں تو اسے پھینک دینا۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہا کھانا لے آئیں، خادمہ نے پھینک دیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ آپ گرا ہوا کھانا جمع کرنے لگے اور فرمایا برتن کے بدلے برتن دے دو، اور کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کے چند اوصاف، لہذا آپ کی ہر بات قرآن کے حکم کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ کی مقدس زندگی قرآنی زندگی تھی۔ پھر یوں بھی اللہ نے آپ کو بلند اخلاق کا مالک بنایا تھا۔ آپ انتہائی شرمیلے، انتہائی سخی، انتہائی بہادر، انتہائی حلیم و بردبار اور انتہائی درگزر کرنے والے تھے، اور آپ کے اندر محاسن جمیلہ کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ انس ستانو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ آپ نے مجھے کبھی کو ہوں تک نہیں کہا۔ جو کام کر لیا اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا کبھی یوں نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ انتہائی خلیق تھے۔ آپ کا دست مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا، اور پسینہ مشک و عنبر کو شرماتا تھا۔ آپ انتہائی خوبصورت اور خلیق تھے۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ کوتاہ۔ آپ کے حلیے کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ترمذی نے تو ایک کتاب بھی شاعر ترمذی کے نام سے لکھی ہے۔ صدیقہ زہرا فرماتی ہیں آپ نے اپنے کسی خادم کو یا کسی عورت کو کبھی نہیں مارا، اور نہ کسی اور ہی کو مارا۔ ہاں اگر جہاد میں کسی کو مار دیا ہو تو دوسری بات ہے۔ اگر آپ کو 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آسان بات اختیار فرماتے، لیکن اگر اس میں گناہ کی بو ہوتی تو آپ گناہ سے بہت دور ہٹ جایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حرمتوں کے پردے پھاڑے جاتے تو اللہ کے لیے انتقام لے لیتے۔ فرمایا میں نیک اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ آیت 5، آنے والے واقعات روئے حقیقت سے نقاب اٹھا دیں گے، یعنی قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانہ اور گمراہ تھا۔ قیامت قریب ہی ہے، کیونکہ جو آنے والی ہے قریب ہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ قمر کی آیت 26 میں، کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور شرارتی تھا۔ سورہ سبا کی آیت 24 میں فرمایا ہم یا تم ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی پر۔ آیت 7، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ کون گمگشتہ راہ ہے اور کون راہ یافتہ۔ یہ تھا سورہ
قلم کا کی آیت 1 سے 7 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔